وہ دیکھیں گاڑی میں بس میں لوگ ہیں نا, یہ دیکھیں. تو یہاں سے نیچے جاتے ہیں پھر آئیں گے. اور یہ دیکھیں سارے لوگ گھوم پھر رہے ہیں. ضرورت ہے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے, آباد رکھے, اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو اس دعا کے ساتھ آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں. اور ہم حریم کو لے کے گئے تھے باہر گھومنے کے لیے, کیونکہ یہاں پہ ویکینڈ پہ بچوں کو باہر لے کے جانا جو ہے وہ ایک قسم کا میں کہوں کہ ضروری بھی ہے, کیونکہ فیملی سے جو ہے ہم دور رہتے ہیں اور بچے جو ہے اپنی فیملی کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں. جیسے بڑے جو ہے وہ ڈپریس ہوتے ہیں, اس طرح چھوٹے بچے بھی بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں. اسپیشلی چائنا میں یہ بات اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ جو میں بار بار کہوں گی کہ لینگویج کا ایشو ہے. اگر اسکول میں ہمارے بچے جاتے ہیں تو وہاں پہ بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ان بیچاروں کو ان کی سمجھ نہیں آتی, ان کو ان کی سمجھ نہیں آتی, تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کھیل نہیں سکتے, ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک دوسرے کی جو ہے بات کی سمجھ نہیں آتی. تو بچے جو ہے اسپیشلی ہمارے بچے جو ہمارے پاکستانی انڈین بچے جو بھی ہے بنگلہ دیش جو لوگ آتے ہیں, وہ بچے یہاں پہ بہت ڈپریس ہوتے ہیں. ہم لوگ اپنی خوشی کے لیے جو ہے وہ رہ لیتے ہیں, پیسے کے لالچ میں جو بھی ہے, لیکن ہمارے بچے جو ہیں ان کا بچپنا, ان کا فیوچر, ان کا جو ہے ان کی خوشی وہاں سے ان سے ہم چھین لیتے ہیں. کیونکہ جو انوائرمنٹ ان کو اپنے ملک میں ملتا ہے یا ایسی کنٹری جہاں پہ ایزیلی وہ دوسروں کے ساتھ بات کر سکتے, جیسے یورپ, امریکہ, یہاں پہ بھی اچھا ہے بچے ایک دوسرے کے ساتھ انگلش میں بات کرتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. لیکن جو چائنا ہے یہاں پہ بالکل چائنیز لینگویج صرف یوز ہوتی ہے ہر جگہ, تو وہاں پہ بچوں کے لیے بہت مشکل ہے. جو ہے وہاں پہ بچے بھی بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں جیسے بڑے ڈپریس ہوتے ہیں. تو جو ہے آج کا ہم لوگ لے کے گئے تھے ان کو باہر زو, تو زو میں جو ہے بہت سارے اینیملز تھے. تو اینیملز کو دیکھ کے میں نے کہا حریم بہت زیادہ خوش ہو گئی اور ہم نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا. جی, تو زندگی جو ہے وہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے, ٹائم انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے, اور جو ہے انسان جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ہی بہت سمجھدار, بہت سیانا, اور میں قسم کا کہوں گی کہ جو ہے بہت میچور بندہ بن جاتا ہے. کیونکہ ہم لوگ اگر جتنی بھی آپ کو کوئی کہے کہ یہ کرو وہ کرو, ایسے نصیحت کرے, کوئی بھی ایفیکٹ آپ پہ نہیں کرتا ہے. لیکن ٹائم کے ساتھ, ایج کے ساتھ ہی انسان جو ہے سب کچھ سیکھ جاتا ہے. اور جو ہے کچھ مطلب ایج کا سٹیج ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کم ایج میں جو ہے انسان بہت بے صبر ہوتا ہے, اور صبر ان میں نہیں ہوتا, برداشت نہیں ہوتا. تو ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب کچھ سمجھ جاتا ہے. اور ایج کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو جو ہے جیسے ہم لوگ کم ایج میں تھے تو جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی تھی وہ ابھی اس ایج میں آ کے جسٹ فارمیلٹی کے لیے بندہ کرتا ہے. جیسے کم ایج میں آپ کو اچھے اچھے کپڑے, فیشن, یہ چیزیں بہت اچھا لگتا ہے, لیکن پھر ایج کے ساتھ یہ خواہشات کم ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ میں کہوں گی کہ انسان یار کیسے جو ہے وہ ایک سمجھدار انسان بنتا ہے, وہ ٹائم ہی انسان کو سمجھدار بنا دیتے ہیں. کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو ہے وہ ان کے دل کے اندر جو خواہشات ہیں وہ ہمارے کم ہو جاتے ہیں. جیسے خواہشات کم ہو جاتے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ میچورٹی میں چلا جاتا ہے. اور ایک بات یہ ہے نا کہ ایج کے ساتھ انسان کو سمجھ آتی ہے. جب کم ایج میں ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی, لوگ آپ کو الٹے پلٹے باتیں کرتے ہیں, یا جو بھی کوئی آپ کو کہے ایسا ہے ویسا ہے تو آپ اس کی بات پہ عمل کرتے ہو. ہاں مطلب لوگوں کے باتوں پہ جو ہے بندہ اکسا جاتا ہے. تو ایج جو ہے ٹائم کے ساتھ پھر وہ انسان سے ختم ہو جاتے ہیں, کسی کے بات پہ بھی وہ ریئیکٹ نہیں کرتا. اور جو ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ ایج کے ساتھ انسان کو جو ہے لوگوں کے رویے سمجھ آ جاتے ہیں کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, اس بندے کا کیا رویہ ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ رویوں کا بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خفا ہونا جو ہے بھول جاتے ہیں. پہلے ہم بہت چھوٹی چھوٹی بات ہوتی اتنی بڑی اس کو بنا دیتے تھے, یہ کیوں, یہ وہ کیوں ہوا. لیکن جو ہے پھر ایج کے ساتھ بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہے, ٹائم کے ساتھ پھر انسان جو ہے ان بڑی بڑی باتوں کو وہ ان کے لیے بہت چھوٹی بن جاتی ہیں. اور اس طرح ہر رشتے کی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس رشتے کی کیا اہمیت ہے, اور ان کو
قدر بھی ہو جاتی ہے، اور رشتوں کا جو ہے وہ میں کہوں گی کہ رشتوں کی جو ہے وہ آپ کے چہرے بھی نظر آ جاتے ہیں کہ کون سا رشتہ میرے لیے بیسٹ ہے، کون سا نہیں۔ اور ایک یہ ہوتا ہے نا کہ رشتوں کے ساتھ جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ سیکھ جاتا ہے کہ کون میرے لیے اچھا سوچ رہا ہے، کون میرا لیے اچھا نہیں سوچ رہا، اور کس کی کیا مطلب ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، آپ کو اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں تو آپ کو لوگوں کے رویہ سمجھ آ جاتے ہیں، اور دوسروں سے پھر ہماری امیدیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ہم کسی سے پھر امید نہیں لگاتے، اور امید صرف اللہ سے ہی لگانی چاہیے۔ لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے کم ایج میں انسان کہتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، یا جو بھی ہے میرے رشتے ہیں اچھے، تو ان سے اچھی امیدیں ہوتی ہے، لیکن وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جب وہ امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، سب کچھ ختم، انسان ایک میچور انسان بن جاتا ہے، وہ صرف پھر اپنی جو ہے عقل سے کام لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی سے امید نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ پھر انسان بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ اور ایک جو ہوتا ہے کہ اپنی زندگی پہ فوکس کرو کہ ہماری زندگی میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور جو ہے اپنی صحت پہ فوکس کروں، کیونکہ صحت جو ہے وہ اگر آپ صحت ہے آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، اگر آپ کا صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی رشتہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ جیسے انسان کے پاس پیسے ہیں تو سارے لوگ ہیں ان کے پاس، جیسے پیسے نہ ہو، جیب خالی ہو، تو کوئی بھی آپ کا نہیں پوچھتا۔ اسی طرح صحت بھی ہے، صحت اگر آپ بیمار ہو، ہر وقت رہتے ہو، تو ایک ٹائم تک لوگ جو ہے وہ آپ سے جو ہے ہمدردی کریں گے، آپ کا پوچھیں گے، پھر وہ اپنے بھی آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے فرسٹ پریورٹی انسان کو چاہیے کہ اپنی صحت کو دے، اور اپنی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ دونوں کو دے، اور پھر اس کے بعد باقی رشتے اور یہ چیزیں جو ہے وہ کرے، اور جو ہے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، کیونکہ یہ زندگی جو ہے وہ 2 دن کی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہ کوئی پرماننٹ زندگی نہیں ہے، یہاں پہ ہم نے پرماننٹ نہیں رہنا، بس ہم نے جانا ہے یہاں سے، تو جانے کی تیاریاں کرنی چاہیے، اور اللہ کی راہ میں کچھ کرنا چاہیے اس جہان کے لیے جہاں پہ ہم نے جہاں کی زندگی پرماننٹ ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہم جو ہے اس بات پہ عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، ہمیں ہر حال میں ہر چیز جو بھی ہمارے پاس ہے، صحت ہے، دولت ہے، اولاد ہے، ان کا شکر ادا کریں، اور جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اتنے ہی اللہ تعالیٰ اور نوازتا ہے اور نوازتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، جب نہیں ہوتا تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ وہی کرتا ہے جس میں ہمارے لیے بہتری ہو، اور جو ہے اللہ کی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے۔ تو ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی کروں اور آپ سب بھی کریں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنا ولاگ اینڈ کروں گی دوستوں۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ میرا حوصلہ بڑھتا ہے، اور میں آگے سے آگے اچھی ولاگز لے کے آؤں گی، اور ہم سب کو ایک دوسرے کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے ملک میں ہمارے لیے جو ہے راستے بنا دے، ذرائع بنا دے، وسائل بنا دے کہ ہم اپنے ملک میں شفٹ ہو جائیں، اور آرام سے اپنوں کے ساتھ زندگی گزار سکیں، کیونکہ باہر کی زندگی بہت مشکل زندگی ہے، اور یہ کوئی آسان زندگی نہیں ہے، لیکن جو انسان کو مجبوریاں ہی یہاں پہ لے کے آتے